بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگرچہ پاکستانی قوم نے رجیم چینج آپریشن کی بڑی بھاری قیمت چکائی ہے، لیکن اس کے بہت سارے فوائد بھی ہوئے ہیں۔ بہت ساری ایسی شخصیات جنہوں نے نقاب اڑے ہوئے تھے، کسی نے عدالت کا، صحافت کا، وکالت کا یا کسی اور آئین اور جمہوریت انسانی حقوق کا، وہ سارے کھل کر عوام کے سامنے ننگے ہو گئے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں وہ بھی ننگے ہو رہے ہیں۔ نواز شریف کو جس طریقے سے ریلیف ملا اس پر تو لوگ حیران ہو رہے تھے، لیکن اب نواز شریف کی نااہلی ختم کر دی گئی ہے عملی طور پر، بس صرف اس کی رسم باقی ہے، اور آج درخواست دیے بغیر اس پر مور لگی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اوقات میں رہیں، آپ اتنا نہ اوپر جائیں کہ آپ واپس نہ آ سکیں۔ نواز شریف کو ایک بڑا عام پیغام دیا گیا ہے، اور یہ ایک صحافی کے ذریعے پیغام ہے اور بڑا کھلا پیغام ہے۔ یہ بھی آپ کو بتانا ہے، بلے کے نشان پر ایک نیا ڈاکہ مارا گیا، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر آج ایک نئی واردات ڈالی گئی، اور اس پر تحریک انصاف کا بھی موقف آ گیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ انتہائی عام ویڈیو ہے، امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چونکہ 3 لاکھ سبسکرائبر ہم نے مکمل کرنے ہیں، میں امید کروں گا کہ آپ جو ہے وہ سبسکرائب کریں گے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک بڑا عام معاملہ ہے، اور وہ ہے بلے کے نشان کا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہر طرف سے تحریک انصاف کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، باقیوں کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کا کسی کو نام بھی نہیں پتا، 195 کے قریب سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، اور آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر کہا بھی گیا کہ بھئی ہمارے پاس جو جماعتیں ہیں، کسی جماعت نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو بلے کا نشان ہمیں آپ الاٹ کریں۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ایک نئی جماعت ہے، اس کا نام نہیں پتا، لیکن اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہم عوام پاکستان پارٹی ہے۔ انتخابی نشان بلے کے حصول کے لیے اس نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دائر کی ہے۔ اب اس کا لیڈر کون ہے، کس نے یہ رجسٹرڈ کروائی ہے، یہ نامعلوم ہے کون، کچھ پتہ نہیں ہے فی الحال۔ تحریک انصاف وہ کہتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد میں ناکام رہی ہے، بلے کا انتخابی نشان خالی ہے، کسی پارٹی کو دیا گیا، نہ ہی کسی پارٹی نے مانگا ہے۔ تمام رجسٹرڈ جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ ہو چکے، ہماری جماعت کو ابھی تک کوئی انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا۔ یہ درخواست کا متن ہے، بلے کا انتخابی نشان ہم عوام پاکستان پارٹی کو الاٹ کیا جائے۔ درخواست چیئرمین ہم عوام پاکستان پارٹی محمد امجد چودھری کی طرف سے دائر کیا گیا ہے۔ اب یہ کدھر سے نکل آئے ہیں، کیسے یعنی انتخابی نشان بلے پر یہ اس طرح کے ڈاکے پڑ رہے ہیں، لیکن کوئی بعید نہیں ہے بھائی، الیکشن کمیشن ہے اور جس طریقے سے چل رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب تحریک انصاف نے جو اعلامیہ جاری کیا اس کے اندر یہ بڑا عام ہے، کور کمیٹی کی طرف سے آج کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بلے کے انتخابی نشان کے فوری اجراء کا مطالبہ۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ بلے کا انتخابی نشان کروڑوں ووٹرز کی سیاسی شناخت، تحریک انصاف کا حق اور وفاق کی پاکستان کی مضبوطی کا پاسبان ہے۔ بلے کے انتخابی نشان کے اجراء میں تاخیر گہری تشویش کے باعث صاف شفاف انتخابات کے انعقاد میں بڑی رکاوٹ ہے۔ تکنیکی اور غیر تکنیکی اسباب کے ذریعے بلے کا نشان ہتھیا کر جمہوریت کی ساکھ اور سلامتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ بلے کا نشان ظاہر ہے تحریک انصاف کا رائٹ ہے، لیکن اس وقت جو الیکشن کمیشن نگران حکومت پی ڈی ایم پلس ٹولے کا حصہ بظاہر وہ بنی ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنا ایک رول ہوتا ہے الیکشنز کے اندر، اس کے اندر ایز اے ٹول وہ استعمال ہو رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اب ایک اور بڑی حیرت انگیز آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور آپ حیران ہوں گے، میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں ہر ویڈیو کے اندر کہ قاضی صاحب کے موضوع پر بات نہ کرنی پڑے، لیکن اگلی ویڈیو میں تو شاید نمبر 2 قاضی جو ہیں، یعنی اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود پر بات کریں، چونکہ ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ اب، لیکن آج کیا ہوا ہے، درخواست ہے ایک سابق ممبر اسمبلی کی، اور درخواست یہ ہے کہ جناب مجھے تاحیات نااہل قرار دیا گیا چونکہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور ڈگری میری جعلی تھی، وہ میں نے لگائی تھی۔ تو صادق اور امین تو آج کل ہوتا کوئی نہیں ہے، تو باقی 5 سال کی نااہلی، اب ایکٹ بھی آ گیا ہے،
تو میری نااہلی ختم کی جائے۔ اب اس پر یہ نارمل کیس تھا، اس کی حد تک فیصلہ بھی ہو جاتا تو اور چیز تھی، لیکن یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ تھا اور اس کے اندر جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ معاملہ آپ کو علم ہے کہ سپریم کورٹ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکی ہے 5 رکنی لارجر بینچ کے ذریعے کہ یہ جو نااہلی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے اگر آئین کے اندر ترمیم کر لی جائے۔ یہ ایک بڑا واضح موقف ہے، چونکہ اب ایک نیا قانون بنا دیا گیا پارلیمنٹ کے ذریعے، جس کے ذریعے نون لیگ کا موقف ہے کہ یہ خود بخود ختم ہو گئی ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ جب واضح ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود تھا تو نون لیگ والے یہ پہلے ماحول سازی کیوں شروع کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو ان کے سہولت کار ہوتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ اب اس کے اندر جو سماعت ہوئی ہے اس میں ایک واضح سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود قاضی صاحب نے یوں سمجھیے کہ نوٹس لے لیا ہے، نوٹس کر دیا ہے اس پر، اور اب نواز شریف کو بغیر درخواست دیے ہوئے اس کی نااہلی ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہ آج ایک بڑا فیصلہ ہے۔ اب سپریم کورٹ میں جسٹس یہ سنیے گا ذرا بڑی توجہ سے، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل بینچ نے میر بادشاہ کیسرانی کی نااہلی کے کیس کی سماعت کی ہے، جس میں عدالت نے تاحیات نااہلی کی مدت تعین کا معاملہ لارجر بینچ مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ لارجر بینچ بنے گا۔ عدالت نے کہا کہ موجودہ کیس انتخابات میں تاخیر کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ موجودہ کیس کا نوٹس انگریزی کے 2 بڑے اخبارات میں جاری کیا جائے۔ عدالت نے تاحیات نااہلی کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ کے ترمیم میں تضاد پر نوٹس لیا ہے جو میر بادشاہ کیسرانی کی تاحیات نااہلی کے کیس کے اندر لیا گیا ہے۔ اب سماعت کے دوران تاحیات نااہلی سے متعلق پاناما کیس اور الیکشن ایکٹ میں ترامیم زیر بحث آئی ہیں۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ موجودہ کیس 2018 کے انتخابات سے متعلق ہے، اب نئے انتخابات سر پر ہیں تو یہ لائیو ایشو کیسے ہے؟ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ میر بادشاہ کیسرانی کو نااہل کیوں کیا گیا؟ اس پر وکیل جو تھے انہوں نے کہا کہ جعلی ڈگری کے معیار پر 2007 میں نااہل کیا گیا، لیکن ہائی کورٹ نے 2018 کے انتخابات لڑنے کی اجازت دی تھی۔ میر بادشاہ کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ اس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ جھوٹے بیان حلفی پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے کو نااہل بھی ہی ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کی ہے۔ اب اس تشریح پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 232 شامل کر کے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 62(1)(f) کا فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، غیر مؤثر۔ اب یہ قاضی صاحب نے پھر اسی طرح کی پریکٹس کی اور اس سے انہوں نے کہا قاضی صاحب نے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کسی نے چیلنج نہیں کی۔ یہ انہوں نے نقطہ اٹھا، جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم چیلنج نہیں ہوئی تو دوسرا فریق اس پر انحصار کرے گا۔ الیکشن ایکٹ میں آرٹیکل 232 شامل کرنے سے تو تاحیات نااہلی کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ قاضی صاحب اور اطہر من اللہ نے اپنا مائنڈ اس کے اندر واضح کر دیا۔ اب اس کے اندر قاضی صاحب کہتے ہیں انتخابات سر پر ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت پر آئین خاموش ہے۔ آرٹیکل 63(1)(g) میں پاکستان کی تباہی کرنے والوں کی نااہلی 5 سال ہے۔ آرٹیکل 62(1)(h) میں اخلاقی جرائم پر نااہلی 3 سال ہے۔ اصل نااہلی تو آرٹیکل 63 میں ہے، تو 62(1)(f) کے تحت جو ہے وہ کہتے ہیں اتنی بڑی سزا کہ پورے جو ہے وہ آپ زندگی کے لیے دے دیں۔ اب اصولی طور پر یہ موقف درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب اس کے لیے ظاہر ہے جو سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے، لارجر بینچ بنا کر اس وقت نواز شریف کو یعنی ہر وہ معاملہ جس کے اندر نواز شریف کو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ اب عدالت ٹیک اپ کر رہی ہے۔ ان کی نااہلی بغیر درخواست دیے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اس کے تحت لارجر بینچ بنے گا، ہم خیال بینچز ظاہر ہے ہم خیال بینچ ہوگا قاضی صاحب کا۔ قاضی صاحب اور اطہر من اللہ چونکہ اپنا مائنڈ واضح کر چکے ہیں، اصولی طور پر دونوں کو اب اس بینچ کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ ایک تو بڑا عام معاملہ ہے، جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو اب ریورس کیا جائے گا اس کے ذریعے۔ تو یہ نواز شریف کتنا اس حوالے سے عام بندہ ہے کہ وہ بغیر پیش ہوئے ان کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف انصار عباسی نے کچھ باتیں کی ہیں، اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو چند صحافت کے اندر کارندے کے طور پہ جن کو لیا جاتا ہے، چونکہ وہ صحافت چھوڑ چکے ہیں اصولی طور پہ، اب وہ صرف طاقتور حلقوں کی
جو موقف ہے وہ پہنچاتے ہیں، وہ انصار عباسی ہیں۔ انصار عباسی نے نواز شریف کو بتایا کہ بھائی ایسے نہیں، عمران خان کو اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں آنے دینا چاہتی، کیونکہ اگر وہ اقتدار میں آ گیا، اکثریت لے کے آ گیا تو فوج کے ساتھ اس کی لڑائی ہو جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب ہے، دیکھیں یہ کیسی صحافت ہے یار، کچھ شرم حیا تو کر لو، صحافت کے اندر آپ ہو، آپ جو ہے وہ مذہب کا بھی لبادہ اوڑے ہوئے ہو، یعنی اتنا تو کہو کہ یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے؟ یعنی پھر آئین، یہ جو الیکشن ہے، اس کی مشق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن وہ اپنی جو لاجک دے رہے ہیں، یعنی آپ اس وقت ایک بے شرموں بے حیاؤں کا ٹولہ ہے صحافت کے اندر، جو بڑے بڑے آئین پسند، جمہوریت پسند، انسانی حقوق کے چیمپئنز کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سارے ننگے ہو گئے، وکالت میں، صحافت میں، عدالت میں، اور بھی بڑی جگہوں پہ سب ننگے ہو گئے ہیں۔ یہ اچھا ہوا ہے، رجیم چینج آپریشن کا یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ کون، یعنی کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور باقی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ٹکرانا، بھئی آئین اور قانون کے سامنے سب کو سرنڈر کرنا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے، اس پہ آپ بات کریں اگر آپ صافی ہیں تو۔ لیکن وہ کہتے ہیں نواز شریف ایک بات پھر، چونکہ نواز شریف نے کہا جی مجھے 93 میں 90 میں کس نے نکالا، پھر اب کس نے نکالا، تو اس نے باتیں کی، باتیں اب بیچارے کے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں کہنے کے لیے۔ یہ بیانیہ جب سے ڈیل کی ہے، قدموں میں لیٹا ہے، یہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو کبھی کبھی اس کو کرتا ہے یار میں اب کیا بات کروں، تو وہ کرتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نواز شریف ایک مرتبہ پھر خطرناک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اگر ان سے اپنا غصہ نہیں سنبھل رہا اور وہ اب بھی اپنی گزشتہ 3 حکومتوں کے خاتمے کا احتساب چاہتے ہیں تو آگے رولا ہی رولا ہوگا۔ یہ نواز شریف کو ڈرایا جا رہا ہے بھائی انصار عباسی کے ذریعے۔ ظاہر ہے وہ طاقتور جو ہے وہ حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، تو انصار عباسی تو روز انہی کے حوالے سے، انہی کے ذرائع کے حوالے سے خبریں دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ پیغام ہے، جبکہ میاں صاحب اس کو پیغام سمجھا جا سکتا ہے، یا یہ آپ کہہ لیں، جبکہ میاں صاحب کی واپسی کے لیے سہولت کاری، نہ ہی پرانے کٹے کھولنے، سہولت کاری، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے سہولت کاری کی ہے، ظاہر ہے سہولت کاری ہوئی ہے، پورے سسٹم نے کی ہے، نہ ہی پرانے کٹے کھولنے اور پرانی لڑائیاں لڑنے کے لیے کی گئی، اور نہ ہی ان کے لیے آئندہ انتخابات کا راستہ اس لیے ہموار کیا جا رہا ہے کہ ہم اس تاریخ سے نہ نکل سکیں جس نے فوج اور سول کے درمیان لڑائیوں کی وجہ سے ملک اور عوام کی حالت کو خراب کر دیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں انصار عباسی۔ انصار عباسی میں نے آپ کو بتایا ہے ایک ٹاؤٹ صحافی کا کردار ہے اس وقت ان کا، اور وہ بتاتے ہیں میاں صاحب ان رولوں کے لیے نہیں، آپ کی سہولت کاری کر رہے ہیں، آپ کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں، عوام آپ سے نفرت کرتی ہے، جوتے کی نوک پہ بھی رکھے گی تو آپ کو بنائیں گے، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ پرانے رولے کھولیں، اس لیے کہ آپ نے وہی کرنا ہے جو ہم آپ کو کہیں گے۔ موجودہ صورتحال میں جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے ماسوائے معیشت کی بہتری، کاروباری حالات اور سرمایہ کاری کے فروغ، مہنگائی پر قابو پانے، زراعت، آئی ٹی، مائننگ اور دوسرے شعبوں میں ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے بہترین گورننس کے علاوہ کوئی دوسری چوائس نہیں ہے، کوئی چوائس، یعنی چوائس وہ منتخب نہیں کرے گی، اس کو چارٹ دیا جائے گا، وہ اس نے کرنا ہے۔ یہ انصار عباسی پیغام دے رہے ہیں، جس نے بھی آنا ہے میاں صاحب آپ نے بھی آنا ہے، سہولت کاری کی ہے، لا رہے ہیں، تو لہذا اب آپ نے جو یہ فیسیلیٹیشن کونسل بنا دی ہے، ٹارگٹ سیٹ ہو گیا، اس پہ چلنا ہے، باقی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی۔ اندازہ کر لیں یہ صحافت ہے۔ ڈیفالٹ سے ہم بمشکل بچیں، کیسے بھائی؟ عمران خان کے دور میں ڈیفالٹ کا کوئی چانس نہیں تھا، یہ ایک جھوٹا پراپیگنڈا ہے، یہ کھلی مطلب ہے ایک جھوٹ ہے ننگا، کیونکہ ہر چیز تو اوپر جا رہی تھی تو ڈیفالٹ کا تو خطرہ اب ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں گے بھی تو اب ہوگا، چونکہ اس وقت کوئی آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہے، کوئی آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی اکانومی کے اندر، ہر چیز آپ ایک وقتی طور پہ سٹاک ایکسچینج کے ذریعے اوپر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو میاں صاحب کو لا رہے ہیں ان کی بھی سیاسی توجہ اس وقت پاکستان کی معیشت، کاروبار، ٹیکس سسٹم وغیرہ کو درست کرنے پر ہے، خربوں کا نقصان کرنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری کو بھی یقینی بنانا ہے۔ میاں صاحب آپ کو لایا جا رہا ہے، آپ کو اگلے بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہم لا رہے ہیں، آپ کی یہ اوقات نہیں ہے، یہ اوقات میاں صاحب کو انصار عباسی کے ذریعے بتائی گئی ہے، اور عمران خان کو اس لیے نہیں لا رہا ہے کہ پھڈا پڑے گا، یہ واضح طور پہ یہ پیغام دیا گیا۔ دیکھیں جی یہ معاملہ ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔